الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو مسخ کر سکتے ہیں، یہ طاقت نہیں رکھیں گے آگے جانے کی، نہ پھر جو ہے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹنے کی۔ آپ نے دنیا کے اندر دیکھا ہوگا کہ بہت سارے وائرس جو ہے دنیا میں پھیل گئے۔ یہ وائرس خود بخود نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے عبرتناک انجام پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے یہ بندوں کے اوپر ڈال دیے ہیں۔ جیسے کہ ایڈز کا ایک وائرس دنیا میں پھیلا، پھر ایبولا کا وائرس پھیلا، پھر اس کے بعد ایک اور وائرس پھیلا جس کو کہتے ہیں ہاگ وائرس۔ اور یہ ہاگ وائرس دنیا میں خطرناک وائرس ہے، جس کی وجہ سے انسان یا تو پھر چند دنوں کے اندر مر جاتا تھا، ابھی بھی ہے، اور یا پھر جو ہے وہ چند دنوں کے اندر پھر جو ہے وہ خنزیر کی شکل میں اس کا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک جل جلالہ چہروں کو بدلنے کے اوپر قادر ہیں اب بھی، جیسے کہ پہلی قوموں کے داؤد علیہ السلام کی قوم، اس طرح مثال جو ہے اس کو اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا، یعنی جوانوں کو تو بندر بنایا اور بوڑھوں کو خنزیر بنایا اللہ پاک کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے۔ اور آج کے دور میں بھی اللہ پاک جل جلالہ یہ مسخ کر سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ ایڈز، ایبولا اور اس طرح سے مثال دوسرے جو وائرس ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ اللہ پاک جل جلالہ کی احکامات کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ اللہ پاک جل جلالہ نے جن حیوانات کو حلال قرار دیا ہے وہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، لیکن انسانوں نے اس سے تجاوز کر کے کسی نے خنزیر کھانا شروع کر دیا، کسی نے کتے کھانے شروع کر دیے، اور کسی نے بندروں کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستری شروع کر دی، کتوں کے ساتھ ہم بستری شروع کر دی، اس طریقے سے گدھے کے ساتھ، گھوڑے کے ساتھ، اور جو ہے دنیا میں حیوانات کے ساتھ جو ہے وہ غلط تعلقات قائم کرنا شروع کر دیے، ان کا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ تو اللہ پاک جل جلالہ نے اس کے نقصانات دنیا کے اندر دکھا دیے۔ او لوگوں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ظالم نہیں ہوں، وما ربک بظلام للعبید۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ تو ذرہ بھر جو ہے اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں جو ہے آپ کے اوپر منع کی ہوئی ہیں اللہ پاک نے، یہ اللہ پاک جل جلالہ کی عین رحمت ہے بندوں کے اوپر، نہ کہ عذاب اور نہ کہ ظلم۔ تو بندے جب مخالفت کرتے ہیں تو اس کا انجام دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، آخرت میں تو پھر وہ عذاب اور سزا کی شکل میں جو ہے دکھایا جائے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک جل جلالہ کے احکامات کی خلاف ورزی سے باز آنا چاہیے۔ معاشرے کے اندر اللہ پاک جل جلالہ کی خلاف ورزی جتنی بڑھے گی اتنے ہی نئے نئے حادثات، نئی نئی فتنے، نئے نئے عذابات جو ہے وہ آئیں گے۔ ایسی بیماریاں پھیل جائیں گی کہ انسان کی گمان بھی نہیں ہوگا، ایسی مصیبتیں آ جائیں گی کہ انسان دل تنگ ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، دنیا کے اندر پورے معاشرے میں جہاں بھی ہو، جس گھر میں بھی ہو، جس مسجد میں بھی ہو، جس گلی میں بھی ہو، وہاں پر اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچائیں، اس طرح علماء سے تعلق قائم کریں، اور جو ہے جتنے بھی اختلافات ہیں، اختلافات کو پس پشت ڈال کر پھر جو ہے وہ جو سیدھا راستہ ہے، کیونکہ زنا کا حرمت سب کے نزدیک ہے، اس طریقے سے مثال جو ہے شراب کی حرمت، اس طرح مثال جو ہے باقی لواطت کی حرمت، چوریوں کی حرمت، ڈاکہ، قتل، اور اس طرح مثال راہ زنی، بہت سارے جتنے جرائم ہیں، تمام جرائم کی جو حرمت ہے وہ سب کے سامنے مسلم ہے۔ باقی جو ہے فروعی اختلافات ہیں علماء کا، ان کے اندر کوئی نہ پڑے، بلکہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے جو انسان کمر بستہ ہو جائے تو اللہ پاک خود ہی راستے نکالیں گے اس کے لیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔